یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ برادران اہل سنت والجماعت، گزشتہ دو مجالس کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کا حکم اور اس پر آنے والی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پیش کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، تشریح کی ہے۔ یاد رکھیے، جو منکرین زیارت روضہ اقدس یا اس کے سفر کے لیے منکر ہیں، وہ لوگ، ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں جو احادیث مروی ہیں اکثر وہ ضعیف ہیں، موضوع ہیں، بلکہ بعض یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ ایک بھی حدیث صحیح نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ محدثین کے ہاں اصول ہوتے ہیں، وہ محدثین ان اصولوں کو جانتے ہیں، ان اصولوں کی بنا پر وہ ان احادیث کی تصحیح کرتے ہیں۔ ہر چیز کا اصول ہوتا ہے، جس طرح ایک سونے کا کام کرنے والا جو جوہری ہوتا ہے اس کے اصول ہوتے ہیں، پھر اس کا ایک زندگی کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھ لگاتا ہی سونے کو پرکھ لیتا ہے کہ یہ خالص سونا ہے یا غلط جعلی سونا ہے۔ اسی طرح سونے کے بارے میں سنار کی رائے معتبر ہوگی۔ ایک سونے کا زیور ہے، جوہری 10 بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ خالص سونا ہے، اور ایک طرف ایک جوتا پالش کرنے والا بیٹھا ہے، اور یا کوئی لکڑی کا کام کرنے والا بیٹھا ہے، یا بھنگی گند اٹھا کے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ سونا خالص نہیں ہے۔ تو اس میں جو فن والے ہوں گے ان کی رائے معتبر ہوگی، نہ کہ کسی بھنگی چرسی کی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ جو ہیں، اس میں محدثین کے اقوال معتبر ہوتے ہیں، ان کے اصول معتبر ہوتے ہیں، اور ان کی آراء کا اعتبار ہوتا ہے۔ وہ ان اصولوں کو کے پیش نظر ان احادیث کو نقل کر رہے ہوتے ہیں، صحیح قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا محدثین کے یہاں ایک اصول ہے کہ جب ایک روایت کی متعدد سندیں آ جائیں تو وہ حدیث کو قوت مل جاتی ہے، طاقت مل جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، ایک دھاگا پتلا ہوتا ہے، لیکن جب 2 دھاگے مل جائیں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے رسی، 3-4 دھاگے مل جائیں تو اور مضبوط رسی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک حدیث میں کوئی راوی کمزور حافظے والا ہوتا ہے، دوسری سند اسی درجے کی آ جاتی ہے تو وہ مل کے حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور بعض کا صحیح لغیری کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو محدثین ان اصولوں کو جانتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح محدثین کے ہاں یہ بھی اصول ہے، اگر کسی حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، یعنی امت کے علماء اس کو قبول کر لیں اور اس پر کسی مسئلے کی بنیاد رکھ لیں، اور تو وہ حدیث بھی قابل قبول سمجھی جاتی ہے۔ فقہاء کا استدلال کرنا، محدثین کا استدلال کرنا، محدثین کا نقل کرنا، امت کے علماء کا اس کو قبول کرنا، یہ تمام چیزیں کسی حدیث کی صحت کے لیے دلائل میں سے شمار ہوتی ہیں، قرائن میں سے شمار ہوتی ہیں۔ اب ان اصولوں کو نقل کرنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے ہیں ایسے اصول۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، قطب العالم شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تمام اکابرین امت کے جتنے بھی بڑے محدثین، محققین، مصنفین، مدرسین گزرے ہیں، ان کا ان اصولوں پر اتفاق چلا آ رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو موجودہ دور میں ظاہراً منکر حدیث ہیں، یا یہ کہ باطناً منکر حدیث ہیں، جیسے یہ لوگ جو حیات انبیاء کے منکر ہیں یا تقلید کے منکر ہیں، یہ بھی حقیقت میں احادیث کے منکر لوگ ہیں، یہ ان اصولوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو کسی بھی فن میں اصول وہی معتبر ہوتے ہیں جو اس فن کے علماء نے ذکر کیے ہوں۔ تو علماء کے ہاں اگر 2 احادیث، 2 سندیں کمزور آ جائیں، 3 سندیں کمزور آ جائیں، مل کر وہ حدیث قوت پکڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی حدیث کو علماء نقل کر لیں، وہ حدیث بھی قوت پکڑ جاتی ہے، صحیح درجے میں ہو جاتی ہے، اور اس کو پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کسی حدیث کو فقہاء نے اس پر مسئلے کی بنیاد رکھ دی، وہ حدیث بھی اس سے صحیح شمار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کہ احادیث کا پر امت کا عمل شروع ہو جائے
تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسی احادیث پر علماء نے اعتماد کیا ہے اور ان پر عمل کی بنیاد رکھی ہے یا عقیدے کی بنیاد رکھی ہے، تو وہ احادیث بھی صحیح شمار ہوتی ہیں اور ان پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ فرداً کسی حدیث میں کمزوری اس قوت کو کمزور نہیں کرتی۔ اس کو مثال سمجھے، جیسے ایک جماعت ہے، اس میں 10 آدمی لڑنے کے لیے وہ اس جماعت میں فوجی ہیں، کسی کی قوت کمزور بھی ہوگی، کسی کا بخار بھی ہو، لیکن وہ پوری جماعت مل کر جو ہے وہ فتح حاصل کر لیتی ہے۔ اسی طرح جو ہے احادیث کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر محدثین کو اللہ نے ذوق صحیح عطا فرمایا ہوتا ہے، انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ احادیث کی جانچ پرکھ کی ہوتی ہے، ان کو ایسی فہم نصیب ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ احادیث کا پہچان لیتے ہیں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ چنانچہ یہ جو احادیث ہیں، جتنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ احادیث کچھ جو ہے وہ صحیح درجے کی ہیں، کچھ صحیح غیری کے درجے کی ہیں، کچھ حسن درجے کی ہیں، کچھ اگر ضعیف بھی ہیں لیکن تلقی بالقبول کی وجہ سے وہ حدیث قبول ہیں علماء کے ہاں۔ تو میں نے یہ تمام اصول تفصیل سے اپنی کتاب تسکین الاتقیاء فی زیارت خاتم الانبیاء میں نقل کر دیے ہیں۔ لہذا اگر کوئی غیر مقلد یا کوئی منکر حیات انبیاء آپ کو وسع ڈالے ان احادیث کے بارے میں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور یہی جو ہے سمجھنا ہے کہ ان احادیث کو امت میں صحیح تسلیم کیا گیا ہے، علماء کے ہاں صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک علماء جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ لوگ اگر حج پر جاتے ہیں تو اگر 25 لاکھ انسان حج پہ گیا، میرا خیال کوئی شاید 10 بھی بدبخت ایسے نہ ہوں کہ جو روزہ اقدس پر حاضری نہ دیں، سب حاضری دیتے ہیں اور سب جو ہے صلاۃ السلام پیش کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر کے اپنی شفاعت کا جو ہے درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔